أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی بقیہ نصف آخر حصہ ہے. ابتدائی حصہ کل گزرا تھا جس میں انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر تھا اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے پرستش کے لائق نہیں. بس اسی اللہ لا الہ الا ہو کی ہی وضاحت ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے مابقی تمام کی تمام آیت میں. جس اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، انسان ابتدائی دنیا سے اللہ کو اجمالی طور پر جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن اللہ کو جاننے اور معلوم کرنے کے طریقوں میں غلطی کرتا رہا ہے. وہی غلطیوں سے دنیاوی نظام کو بگاڑتا رہا ہے انسان. خود آپس میں انسانی بقا کے لیے بھی خود انسان وبال جان بنتا جا رہا ہے، بنتا گیا ہے، بنتا رہا ہے. جب سب کچھ اس کو جانے گا، مانے گا، یقین رکھے گا تو اپنے وجود کی حقیقت کو بھی سمجھے گا، پھر اپنے فنا کی حقیقت کو بھی سمجھے گا، پھر اس کے بعد دائمی زندگی کا دار و مدار کس پر ہے سمجھے گا، تو زندگی کا ہر کام صحیح ہوگا. کام جب اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کی فکر صحیح ہوگی، عقیدہ درست ہوگا. اسی کا نام ہے ایمان، اسی کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کا نام ہے اسلام. ایمان اور اسلام. تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں نہیں؟ وجوہات بتاتے چلے گئے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حیون ہے، باقی ہے، باقی ہے، خود سے باقی ہے، باقی رہے گی. کائنات سے پہلے بھی وہ تھی، کائنات کے وجود کے بعد بھی ہے، بعد میں بھی رہے گی. اسی آیت الکرسی کی وضاحت قرآن میں سب سے زیادہ جگہ جگہ آتے چلے جائے گی. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیتیں اسی آیت الکرسی کے ایک حصے کی وضاحت اور تفصیل ہے. سورہ قصص کی آیت بھی انتہا میں کل شیء خالق الا وجہہ، اسی کیا تتمہ وضاحت اور تفصیل ہے. جگہ جگہ اس میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، سارا کلام پاک بھرپور ہے. تو مقصود اور مطلوب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا جو بندوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود حقیقی کو صحیح طریقے سے جانیں، بس جان کر اس کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق قائم اور باقی رہے. اس طرح زندگی گزارتے چلیں. اور انسان کی زندگی کا ہر لمحہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اس کی مشیت کی نہیں ہے. جو انسان سمجھنے میں خطا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے،
یہی گناہ ہے، گناہ کے درجے ہیں، گناہ کے درجے ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ قیوم ہے، یعنی خود سے قائم ہے۔ اس کے قائم اور باقی رہنے کے لیے، جیسے کائنات کی ہر چیز کے قائم اور باقی رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے یا کسی کے ذریعے سے قائم ہے۔ جب وہ ذریعہ ختم تو وہ چیز ختم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہیں ہے، خود سے قائم اور باقی ہے۔ پھر قیوم کا یہ بھی مطلب ہے کہ جتنی ساری کائنات کو، ان میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے آسمانی ہو، زمینیں ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نگران کار ہے، یہ نفسی اس کو قائم رکھی ہے، اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا وہی ہے، اور ہر ایک کی شان کو، حقیقت کو صحیح طریقے سے جاننے والی وہی ہے۔ یہ کیفیت کسی میں نہیں ہے تو پھر وہ معبود کیسے ہوا؟ انہی چیزوں کی وضاحت میں ہر قسم کے نقص اور خرابی سے پاک ذات ہے، جس میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے ذکر کر کر اب آگے اس کا خلاصہ اسی سے چلتے ہیں۔ تو لہو ما فی السماوات ما فی الارض، دیکھو تمام آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، ماں کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہے، تمام آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، وما فی الارض، تمام زمین میں، اوپر اندر سب کچھ جو کچھ بھی ہے، بحیثیت ملکی اس کا مالک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی اسی اللہ لا الہ الا اللہ کی وذات اللہ۔ اللہ کون ہے؟ کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک وہی ہے۔ وہی استدلال اللہ کے معبود ہونے کی دلیل کے طور پر ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ کی حق ہے، حق ہے، معبودیت اسی کی ہے۔ جب سب اسی کی ہے تو خود بخود ذرا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، چاند اللہ کا ہے، چاند کو اللہ نے پیدا کیا، سورج اللہ کا ہے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، تارے اللہ کے ہیں، تاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو فرشتے اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، ستارے اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق۔ اب زمین میں اترتے چلے جاؤ، زمین کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق۔ تو سارے کے سارے بت، چاہے انسانی شکل کا درجہ دیا ہو، چاہے پتھر کے بنائے ہوں یا مٹی کے بنائے ہوں یا درخت کے بنائے ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، یہ تمام کے تمام چیزیں معبود کیسے بنے؟ اتنے سمجھنے کا علم اور طاقت ہم نے دے رکھا ہے تمہیں، تو آسانی کے ساتھ انسان کی وہم باطل آباء و اجداد سے یا دنیا کے اندر چلتے ہوئے طور طریقوں کے ذریعے سے ایک جمع غفیر بڑا مجموعہ کسی ایک چیز کے پر حد سے زیادہ اعتقاد دے کر، عبودیت کا، معبودیت کا درجہ دے کر جب اس کے پاس جھکنے لگ گیا، مائل ہونے لگ گیا، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا قطع کی بنیاد کے اوپر چل گیا، پھر کرنے والے کو چھوڑ کر پھر اس کی خلقت میں سے، اس کی مخلوقیت میں سے ایک کو اور ربوبیت کا درجہ تم نے دے دیا کیسے؟ تو لہو ما فی السماوات ما فی الارض کہہ کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی وضاحت کر کر انسان کے سارے غلط وہم، غلط عقیدے، ان ساری کی ساری چیزوں کی تردید کرنا ہے، باطل قرار دینا ہے۔
اس لیے آیت الکرسی تمام کلام پاک کی آیتوں میں سیدۃ الآیات القرآنیہ. حقیقت کو جاننا ہے اس میں. جبکہ دنیا اپنے کمال کو پہنچتے ہوئے ترقی فنی اعتبار سے بھی ما فوق الارض خلا کا اور آسمان کا، آسمان کے معنی اونچے بلند رہنے والی چیز کسی کی مطلق، اسی کی حقیقت کو آج تک پہنچ نہیں سکی. آج کچھ نظریہ، چند سالوں بعد کچھ نظریہ، چند سالوں بعد کچھ نظریہ. جن چیزوں کو وجود بخش دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، انہی چیزوں کے حقیقت کو جاننے سے پیچھے ہے. کوششوں میں، اسی کوشش کے نتیجوں میں تبدیلی پر تبدیلی. تو ان تمام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، اس کو رکھنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا وہی اللہ لا الہ الا ہو ہے. صرف اور صرف وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا حکم مانا جائے. عبادت کیا حکم ماننا، حکم مان کر تکمیل کرنا. اس لیے زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ وہ ہے. وہ حکم ماننا جس نے پیدا کرنے والے نے پیدا کر کر احکام بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، سوچنے کا ڈھنگ دے رکھا ہے. اب قرآن کی تلاوت کرتے چلو، یہ لہو ما فی السماوات لہو ما فی السماوات والارض، بار 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 انسان کے عقیدے کی اصلاح کرتے چلتا ہے انسان. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئی. تو پھر انسان جو ان ساری کی ساری چیزوں کے جو پیچھے پڑ کر بے راہ روی پر ہے، کیا یہ ہمارے کام آنے والے ہیں زندگی میں؟ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد دینے والے ہیں زندگی میں. مجھے جو بیماریاں آئیں اس کی شفا ڈاکٹروں سے ہو نہیں رہی ہے، مجھے شفا دینے والے ہیں اس دنیا کی چیزوں میں. اس موت کے بعد میری سفارش کرنے والے ہیں یہ. ارے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی قدرت کے تابع ہیں، اللہ کے رکھنے پر وہ ہیں، اللہ کے پناہ کرنے پر وہ پناہ ہیں. تو پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس مفہوم کی وضاحت کے لیے الگ سے منقول و عربی کے اندر کون ہے؟ انسانوں سے متعلق کہنا ہے تو من کہتے ہیں، غیر انسانوں سے متعلق کیا ہے پوچھنا ہے تو ماں کہتے ہیں عربی کے اندر. اس لحاظ سے ذالکا کون ہے؟ وہ جو شفاعت کرے، سفارش کر سکے، عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والا کون ہے؟ وہ کیا کوئی ہے؟ یعنی سوال انکار کے لیے، سوال اقرار کے لیے ہوتا ہے، سوال انکار کے لیے ہوتا ہے، سوال وضاحت کسی چیز کی کرنے کے لیے ہوتا ہے، سوال نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے. عام طور پر سوال نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک قاعدہ. دوسرا، عربی زبان میں اگر کوئی داخل ہو رہا ہے، داخل ہوا ہے، من سے ایک بات شروع ہوتی ہے جملہ، اس کے بعد الا آتا ہے، جیسا اس جملے میں آیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اسی طرح ماں کے بعد شروع ہو کر جملہ پھر الا آتا ہے. حرف الف نون ان کے ساتھ شروع ہو کر اس کے بعد الا آتا ہے. ہے لام حل بھی استفہام کے معنی میں بس شروع ہو کر اس کے بعد الا آتا ہے. تو
ایسے اللہ سے پہلے جب من آتا ہو، ما آتا ہو، ان آتا ہو، حل آتا ہو، ان تمام کے معنی نہیں جیسے لا الہ الا اللہ، ما الہ الا اللہ، حل الہ الا اللہ، حل الہ الا اللہ. اس ترتیب میں قرآن میں جگہ جگہ کثرت کے ساتھ ان یتبعون الا الظن، ان کے ساتھ الگ سے ان کے بارے میں اگر پوچھو معنی اس کے ہوتے ہیں اگر، وہاں اگر کے معنی نہیں. یہ قرآن میں کئی جگہ تلاوت ملے گا ان یتبعون الا الظن. معنی نہیں، جو کچھ وہ اتباع کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے وہم و گمان کی. اب ورٹیکل میننگ بھی کر سکتے ہیں، نہیں گمان کرتے ہو اگر کرتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، اگر ہے تو اللہ تعالی. لا کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں، لا کے معنی نہیں. یہ لا کے معنی دینے والے اللہ سے پہلے یہ سب کے سب آتے تھے، یہاں بھی وہی. تو اس طرح انکار کے معنی میں یعنی ایسا کوئی بھی نہیں. الگ سے من کو ڈکشنری دیکھے تو من کے معنی نہیں کا مطلب وہاں نہیں آئے گا. طریقے استعمال میں اس کی زبان میں سمجھے تو چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آئے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو یہ اللہ کر بتاتے کہ یہ من نہیں کے معنی میں ایسا کوئی بھی نہیں. ایسے سے مراد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بتانے کے بعد اس کے سائے میں، اس کی روشنی میں اس کو تلاش کرنا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، جس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی گئی، اس کی تفسیر قرآن میں آنے لگے گی بار بار. یعنی وہ تمام کے تمام آسمان جس کے اندر انسان کئی مخلوقات آج بھی کوئی چاند کی پرستی کرتا ہے، کوئی سورج کی پرستی کرتا ہے. یہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر، اس لیے ان کے اکثر جو بت ہیں بشکل عورت، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا اور اس کو درجہ دے دیا. تو آسمانوں میں ساری کے ساری چیزیں جن کو تم نے معبودیت اور ربوبیت کا درجہ، رب کا درجہ دیتے چلے ہو، وہ سورج، وہ چاند، وہ تارے، اور پھر زمین کی مختلف چیزیں ساری کی ساری، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا نمونہ ہے. یہ معبود کہاں سے ہو گئے؟ یہ معبود ہوئے کہاں سے؟ جب یہ نہیں ہے تو ان میں طاقت کہاں سے ہوئی؟ ان تمام کے پیچھے تلاش کرو عقیدوں کی، انسانی خیالات کی، کہ یہ ہماری رب کے پاس اجمالی طور پر تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں 2 مرتبہ اس آیت میں ذکر فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن گناہوں کی تفصیل پیش کرتا ہے، سزاؤں کا تعین بھی کرتا ہے. چوری کی سزا کا ذکر کرتا ہے، ہاتھ کاٹ دو. زنا میں 2 درجے مقرر کرتا ہے، شادی شدہ کے لیے الگ، غیر شادی شدہ کے لیے الگ. فلاں فلاں کام پر یہ گناہ ہے، فلاں قسم کی سزا ہے، احادیث تفصیل پیش کرتے ہیں. لیکن انتہائی غصے کا اظہار کرتے فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی بندے کے میں درگزر کر سکتا ہوں، لیکن شرک سے جڑا ہوا جو گناہ ہے ہرگز میں اس کو بخشوں گا نہیں. اس لیے شرک سے پاک ہو کر بھی
اعمال میں بدعملی کا بھی اگر درجہ ہے تو نفس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں جب تک اس کو سزا دینا دے گا جو ہوگا، دوزخ کا حصہ ایک الگ سے ان کے لیے بنا ہوا ہے، ایمان والوں کے لیے جن سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس مدت کے بعد وہ دوزخ سے نکلنے والا ہے، جنت میں داخل ہونے والا ہے. نفس ایمان اس کی حقیقت، ایمان اس کی حقیقت ہے کہ شرک سے پاک ہونا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر ہے ایک شکل. کیا شکل؟ آسمان و زمین کی ساری کے ساری مخلوقات میں سے جتنی چیزیں، کسی کے اندر خود سے اتنا اختیار نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑا عہدہ بھی ایک شخص کو مل جائے، کسی کے دباؤ کے تحت حاکم اعلیٰ ایک فیصلے کو بدلتا ہے. یا ایک ملک کا حاکم دوسرے ملک کا حاکم جو کنٹمپرری کا یعنی معاصرت ہم عصری کا درجہ رکھتا ہے، عہدے کے اعتبار سے دباؤ ڈالتا ہے. بعض مرتبہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. روز مرہ اخبار بینی کرنے والوں کے لیے بھی ساری دنیا کی تاریخ خبریں سامنے ہیں. کسی ایک ملک میں اس ملک کے قانون کے مطابق، وہاں کی عدلیہ کے فیصلے کے مطابق کسی کے لیے بڑی سے بڑی سزا جب تجویز ہو جاتی ہے، دنیا کے دیگر ممالک درمیان میں اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض مرتبہ قبول ہوتا ہے، بعض مرتبہ نہیں. تو بعض مرتبہ تو ہوا نا، فیصلے میں نظر ثانی ہوئی نا. تو یہاں یہی ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، اس کی برابری والا ہے نہیں کہ جو دباؤ ڈالے اس کے دباؤ کے ذریعے سے رب العزت اپنے فیصلے میں، رب العزت اپنے فیصلے میں تبدیلی پیدا کرے. یہ کوئی شکل نہیں ہے، اسی کی نفی کرنا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس کسی بندے کی سفارش کر کر کے اس کو دوزخ سے نکلوا دے، جنت میں داخل کروا دے. وہ ایسا احکم الحاکمین ہے اور رب العظیم ہے کہ وہ بعض مرتبہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے درجے کو بڑھانے کے لیے اللہ باذن، اس کی اجازت کے ساتھ، وہ کسی کا دباؤ کو قبول کرنے والا نہیں، کسی کا دباؤ چلنے والا بھی نہیں. اس کی وضاحت قرآن میں کئی طریقے سے آئیں گی. تھوڑی سی وضاحت شاید سے پہلے بھی گزری ہے. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، چلو خرید و فروخت کر کر عدل بدل کر لے کر معاملے فیصلے پورے کر لیے جائیں، وہ بھی ہونے والی نہیں. کسی قسم کی کوئی دوستی کسی کے کام آنے والی چیز ہے، وہ بھی ہونے والی نہیں. سورہ سبا میں بھی ذکر آئے گا اور دیگر سوروں میں آئے گا. سورہ سبا میں ذکر ہے الا من اذن له الرحمن، الا من یا الا باذنی، وہاں پر الا من اذن له الرحمن. ہاں وہ بندہ جس کو رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اگر کسی کو اجازت دیتی ہو، یہاں بھی وہی ترجمہ الا باذنی. یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کو اجازت دی جائے گی بھی ان تمام کے اندر مقام محمود شفاعت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. عسیٰ ربک یبعثک ربک مقاما محمودا. ہر اذان کے بعد کی جانے والی دعا کے اندر بھی شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کی دعا کا آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعث مقاما محمودا للذی وعدتہ.
اے رب العزت جس کا تم نے آپ نے وعدہ فرمایا اس کلام پاک کے ذریعے سے وہ مقام محمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے. وارزقنا شفاعتہ. جب وہ مقام محمود جب آپ کا وعدہ ہے دینے کا فرمائیے، اور ان کو جو آپ اجازت دیں گے جن جن کی سفارش کیے جانے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار اس درجے میں رکھیے. علیحدہ سے کئی احادیث وضاحت، نماز کے بعد اذان کے بعد اذان کے کلمات کا جواب دینا جیسا موضوع کہتا ہے. اذان کے کلمات کا جواب جھونکا تم تو بعض کلمات میں اگر یہ ہے تو یہ کہو، یہ ہے تو یہ کہو، یہ بھی تفصیل ہے. اگر یہ ہے تو یہ کہو، یہ نہ تو اذان کے کلمات جھونکا تم لوٹاؤ. اس کے منافع جو انسان کو دکھتے نہیں مگر حاصل ہوتے ہیں وہ ذکر کیے گئے اس کے اندر. اذان کے بعد دعا ضرور کرو. دعائیں قبول ہونے کے جو اوقات بتائے گئے ہیں ان میں سے اذان کے بعد کی جانے والی دعا، ابھی دعا میں ہاتھ اٹھانا. اہل اللہ کے واقعات میں سے شاید ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. انتہائی سخت سردی کی وجہ سے وہ لپٹ کر جب دعا کے وقت پر ایک ہاتھ کو سردی سے بچنے کے کر ایک ہاتھ ہی رکھا، خلاف عادت، ہمیشہ عادت کے خلاف. غیبی ندا آئی، تو نے ایک ہاتھ دراز کیا، جو رکھنا تھا ہم نے رکھ دیا. اگر تو دونوں ہاتھ دراز کرتا تو اس میں جو ہم رکھنا چاہتے تھے رکھتے تھے. دوسرا ہاتھ اٹھانا بندے کے اندر انتہائی عز و انکساری کا ذریعہ بھی ہے، جو رب ساری عبادتوں کے اندر بمقابل رب بندے کے لیے انتہائی عاجزی انکساری بندے کی طرف سے ہونے کا نام ہی ہر عبادت کے اندر وزن پیدا کرنے والی چیز یہی ہے. اس لیے نماز کے اندر اس کے آداب کے ساتھ یعنی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم ہے، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا حکم دے دیا گیا، یوں کہ گویا تم کو اس کا نظارہ ہو رہا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنا دشوار ہے. اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے سامنے موجود ہے. تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں کوئی خلل آنے نہ پائے، اسی لیے کسی کو سامنے سے گزرنے سے منع ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک تفصیل ہے. اللہ بإذنہ. اب یہ مضمون بہت وسیع ہے جس کے اندر فہم کی اصلاح کی ضرورت ہے. موجودہ دور میں معاشرے کے اندر اس فہم میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر من مانی طریقے سے لوگ منتشر ہیں، حقیقت میں منتشر ہیں، لیکن وہ اپنے غلط خیالی میں انتہا درجے کے معتقد ہیں. کسی غلط چیز کو یقین کر لینے سے وہ صحیح ہو جاتی نہیں. صحیح جان کر اس پر یقین رکھنے کا نام یہ فائدہ مند ہے اس زندگی کے اندر. اہل اللہ فلاں چیزوں سے واسطہ اور رابطے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ان کی نیک حیات کا استفادہ کرنا، اس جیسا طریقہ اختیار کرنا. تو جب ان کی زندگی کو ذریعہ سبب بنا کر جو کہ للہیت کے درجے میں تھے اتباع فرمانبرداری کر وہ مقام پایا تھا جو بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی سے فرمایا، بندہ فلاں فرائض اور نوافل سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی ان کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے.
وہ کارناموں کو دیکھ کے جو متاثر ہوئے ہیں تو تاثیر کن چیزوں سے آئی ہے؟ قرب خداوندی حاصل کرنے کے طور طریقے کے اوپر قائم باقی رہنے سے. تو آپ کا واسطہ جب یہ ہے تو آپ کے اندر بھی اس راستے کی تلاش میں ہونا. جب وہ تلاش میں رہے تو پھر اللہ باذنی کے درجے میں انشاءاللہ آ سکتے ہیں. نہ کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک بازار لگ رہا ہے قبرستان، عنوان فلاں چیز کا، اس کے بعد مینا بازار، سارے ہوٹلنگ. زندہ نمونہ آج ہم شہر میں بھی گھوم کے دیکھ لو، اخباری دنیا میں بتاتی ہے جتنے خبروں کے مقام ہیں اور جتنے اس قسم کے جو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تشخص کر کے رکھے ہیں، وہاں پر یہ ہیں عاشقی معشوقی کا اڈے کا بھی ذریعہ بنا، اپنے اوقات کو لاہ و لعب سے دنیاوی اعتبار سے دل کو مانوس کرنے کا ذریعہ بنا دیا. علم محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، کلام پاک محفوظ ہے. کلام پاک کا علم کتابی شکل میں اہل علم کے سینوں کے اندر بعضوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کا اسٹیج پہ عطا کر دیا. قوم کو بار بار سنتی ہے، بلاتی ہے، معلوم کرتی ہے. بلکہ ان سارے کے سارے مقامات پر اصل رسم و رواج کی تعمیل تکمیل کے لیے یہی مدعو بھی ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر جب آپ کو ان کے اپنے علم کے لحاظ سے آپ کو مقرب سمجھ کر آپ کو مدعو کیا گیا ہے تو مدعی کے اوپر اس قسم کی اصلاحات والا پہلو، اس قسم کے پابندیوں والا پہلو اپنی طاقت کے ذریعے سے کرنا ایک ذمہ داری ہے. اب یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے تو لہذا ایک فریق کہنے لگ گیا ایک عام جائز چیز کو جو اجازت ہے جانے کی، جو اجازت ہے جانے کی، تمام قبور کے پاس جانے کی، جو بزرگ کہلاتے ہیں ان کے پاس جانے کی، سارے کے سارے تفاسیر احادیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے اسلاف کا. وہ جانے کی جب اجازت ہے لیکن واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے ضمن میں بیسیوں خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں. لہذا ایک کھلے عام کہنے لگا یہ بالکل ناجائز. اس علت کو، اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عام مسلمان کی توجہ اصل واجب و فرض سے ہٹتے چل رہی ہے، پوری زندگی کا دار و مدار بحیثیت مسلمان اسی کے اوپر رکھ چھوڑا ہے، لہذا اس کو تاکید کر دو. اب یہ فریق کہتا ہے جو چیز جائز ہے اس کو حکمت اور علت کی وجہ سے روکنے کی کیا وجہ، اب اصلاح کرو. ٹھیک ہے، یہ الفاظ تک تو رہے گی بات، عملی طور پر آگے کیوں نہیں بڑھتا انسان وغیرہ وغیرہ. اس کے پر بحث مباحثے ایک مشکل کام ہے. اس مشکل کے اندر اصلاح والا پہلو اٹھانے والا ایمانی نقطہ نظر سے مجاہد ہے، مجاہدانہ کام اور ذمہ داری ہے. الغرض یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے یہ ہے. پھر اسی دلیل کی وضاحت، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے فی الوقت، جو ہوگا وہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کی ذات خوب بہتر جانتی ہے. تابعین سے، صحابہ سے، اسی ما بین ایدیہم وما خلفہم کا مطلب ایک ہی ہے. ترجمہ کبھی یوں پلٹ کر یوں پلٹ کر، مطلب ایک ہی ہے. ما بین ایدیہم یعنی جو کچھ تمہارے پاس اس دنیا میں جو کچھ ہے، ہر چیز کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. اس دنیا کے بعد وما خلفہم، آخرت میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ خوب جانتا ہے. اس کو عکس بھی کر دیا گیا. یہ معنی جو ذکر کیے گئے
تو حضرت عباس کے شاگرد تابعی مجاہد سے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو الٹا ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما بین ایدیہم، آخرت میں جو کچھ تمہارے ساتھ، جو کچھ تم نے کیا، ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، اچھا کیا برا کیا فلاں فلاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دنیا سے پہلے ہی۔ وما خلفہم، خلف مانے پیچھے ہے، تو میں سامنے، اصل ہے مانے ہاتھ ہے، جو چیز سامنے ہوتی ہاتھوں کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے امام اور قدام کے معنی میں ما بین الایدی، تمہارے ہاتھوں کے روبرو جو ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، ما بین ایدی سامنے، خلفہم پیچھے۔ یہ بھی تابعین سے ترجمہ ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے اچھے عمل کو، تمہارے برے عمل کو، تمہارے خیر کو، تمہارے شر کو، یہ جتنے ہیں اس کے اندر کوئی معنی میں تضاد نہیں، سب مراد اور مطلوب ہی معنی ہے۔ تمہارے ہر قسم کے خیر کو، ہر قسم کے شر کو، ہم نے تو بتا دیا خیر کیا ہے شر کیا ہے، شر سے بچنا، خیر اس کی طرف آنا، تو ہر چیز کو تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے۔ جب جانتے ہیں تو اس جاننے والی کیفیت جو اللہ رب العزت کی، اس کی حقیقت کو بندہ اندازہ کرے، کما کو جان نہیں سکتا، اندازہ کرے، اس لیے بتایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، من علم ہے، من علم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، یعنی اللہ کا جو معلوم ہے، اللہ کو جو کچھ ہے، اللہ کا جو علم ہے، اس میں سے ذرے برابر چیز کا بھی ساری کی ساری مخلوقات مل کر احاطہ کر نہیں سکتے، اللہ بما شاء، اس کے تمام علم میں سے کسی قدر جو چاہا اس نے وہ بتایا، بواسطے انبیاء بتایا، انسان کو جاننے کے طریقے جو بتائے اس کے ذریعے سے بتایا، جو کچھ بتایا۔ سورہ کہف میں واقع موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ جو رہنے والے نوجوان ہیں جن کے متعلق جمہور رائے جو واقعہ ہوا تھا حضرت خضر کا وغیرہ، وہ تفصیل اس واقعے کے ضمن میں بھی بات آئے گی وضاحت میں، کہ ان کے علم کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرمایا تھا۔ آپ بھی اشتیاق کے اندر بعثت پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اس سے بڑا ایک خصوصی علم کیا چیز ہے کہ میں بھی جانوں، ممکن ہو سکے تو سیکھوں۔ تو انہوں نے سمندر کے اس جہاز پر بیٹھ کر موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک چڑیا پرواز کرتے ہوئے آ کر سمندر سے چونچ سے کچھ پانی لی، پھر اس کشتی کے اوپر حصے میں بیٹھی، تو وہ اللہ کے بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، کیا دیکھا موسیٰ تم نے اس سمندر سے کتنا پانی لیا اس نے، کیا اس سمندر کے پانی میں کچھ کمی ہوئی؟ جب نہیں ہوئی فرمایا بس اللہ تعالیٰ کا علم بھی اس قدر عظیم ہے، جو کچھ دیا ہے اتنا تھوڑا سا علم دیا ہے، اس کے علم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سورہ جن کے اندر وضاحت آئیں گی وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یہاں پر اس کے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے علوم، غیب کا تعلق سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ہے، جتنا نبی کو کہتے ہیں خود غیب کی بات بتانے والا، ترجمہ خود بچے نبی کا، بما شاء میں اللہ تعالیٰ جو بتانا ہے وہاں بھی وضاحت کر دیے
اپنے رسولوں میں سے جس کو جتنا چاہا بتایا، الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کو جتنا پسند کیے بتانا وہ بتائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جب نبی ہیں تو غیب کی چیزیں بتایا اللہ نے، وہ غیب قوم کے سامنے بتائے۔ وہ غیب بتانا خود معجزہ تھا، اس لیے نبی برحق ثابت کرنے والی چیز وہی تھی۔ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت دیے رکھا ہے، آپ کو بہت کچھ بتایا جتنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ کلی اعتبار سے صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی غیب کا پورا علم رکھتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ غیب کا انکار نہیں ہے، غیب کلی انبیاء کے پاس نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ بتائے بس وہی۔ اللہ بما شاء، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اب علم کے ساتھ جوڑ کر فرماتے ہیں تمام آسمان زمین ساری کے ساری مخلوقات پر اس کی کرسی سموئے ہوئے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کئی حدیثیں ملیں گے اس کے اندر، اہل علم نے وضاحت کی کہ کرسی جب انسان کے سامنے ذکر کی گئی، جو تم جیسا کرسی سمجھتے ہو بس وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ بعض متوضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی اس کرسی کے بارے میں عرش کے سوا ایک چیز ہے کرسی، عرش کے مقابلے میں کرسی کا مقام اتنا ہے، سارا کا ساری زمین کا حصہ اس میں ایک چھوٹا سا ایک کنڈا لوہے کا اتنا سا پڑا ہوا ہے، تو عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی ہے۔ لیکن کرسی کی پھر بھی بڑائی ہے اور چوڑائی کتنی ہے؟ اگر ساتوں آسمان کو، ہر آسمان ایک کے اوپر ایک، ساتوں آسمان کو ملاؤ، پوری زمین کو ملا کر پھر بچھا دو تو بھی اس عرش کے مقابلے میں بس ایک کسی چیز کے گلنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اس قدر عظیم ہے۔ یہ ظاہری طور پر انسانی عقل و فہم میں آنے والی باتیں، حقیقت صرف اتنی ہے کہ کرسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا علم، کائنات کی کسی چیز سے کوئی چیز غیب نہیں، پوشیدہ نہیں، احاطہ کی ہوئی ہے۔ جب ساری کائنات کا جب خالق ہے اس کا ذکر کیا گیا، اس کو قائم رکھنے والا، اس کا نگران کار ہے، تو کسی چیز سے بھی لمحے کے کسی بھی حصے میں کسی سے اللہ تعالیٰ کی نظر اور نگرانی غائب نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یا کرسی سے مراد اللہ کا علم مراد ہے جی۔ یہ سب تفاسیر اپنے اپنے اصول دلائل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جب سب کچھ مالک ہے تو اس کی نگرانی سے کوئی چیز خالی بھی نہیں۔ ایک جذبہ لے کر اورنگزیب بھی نکلے تھے، دنیا کی اس جانب سے اس جانب تک، نیت نیک تھی، اللہ کی مدد بھی تھی، فتح پاتے بھی رہے، لیکن کنٹرول میں، قابو میں رکھ نہیں سکے۔ اپنا کام کر کر کسی کو نگران کر بنا کر آگے بڑھتے، جو ہی وہ جاتے۔ اس دور میں کمیونیکیشن نظام اس قدر ترقی یافتہ تھا بھی نہیں، پھر وہ آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوتی نہیں، صرف اتنا ہوتا کہ علاقے تقسیم ہوتے، پھر اس کے اوپر جو قائم ہے اپنی منمانی کرتا اپنے لحاظ سے، ان کے مقصد کی تعمیل و تکمیل پوری طرح کوئی کر نہیں سکا۔ تو سب کچھ حاصل ایک اعتبار سے حاصل کرنے کے باوجود قابو میں رکھنا، کنٹرول میں کرنا، بے بس ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک، ہر ذرے ذرے کا، اس کے احاطے علم سے کوئی چیز خارج نہیں، اس کی نگرانی سے باہر نہیں، کسی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں۔
جب یہ ہے تو بھی اس کی وضاحت میں وہ صفات آنے لگیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر یقین ہونے کے بعد انسان اس کی طرف ہوگا. اور جب اتنی سب کچھ کیا ہے ولا یعودہ حفظہما، یعنی ساری کائنات، یہ آسمان و زمین کا جو ذکر ہے اس کے اندر ضمن میں سب، اب اس کی حفاظت سے کبھی بھی تھکان نام کی چیز، بیزارگی نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ، جو کچھ تم کہتے ہو آسمان کو جو وضاحت چلی ہے وہ آسمانی مخلوقات میں ستارے فلاں 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 فلاں، ان تمام کی تمام چیزوں سے، کائنات کی تمام چیزوں سے بلند و برتر ذات ہے العلی العظیم. یہاں پر لے لو عظمت سے، عظیم المرتبت قدر و ذات رکھنے والی ذات کا نام اللہ تعالیٰ ہے. درمیان میں للہیت کو بتانے کے بعد پھر اس کے قدرت کے نمونے، اللہ کے ان کارناموں کی طرف، اللہ کی قدرت کی طرف، اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. قرآن کی اب تفصیل میں آنے لگیں گی، کئی چیزیں آئیں گے. جب یہ ہیں تو اس کے احکام کو ماننا، اس کی قدرت کو یقین رکھنا تمہارا ذمہ بنتا ہے. اسی کا نام اللہ سے جوڑ ہے. یہی توحید کا راستہ ہے. اس سے ہٹو گے تو یہ خطا ہے. اب دیگر قسم کی تفصیل اگلی آیت سے آنے لگی. سبحان اللہ.